السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ ایمن ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی، کیونکہ اگر وہ اب نہ اٹھتی تو یقیناً اماں کی چپل لازمی آنا تھی۔ اس سے پہلے کہ چپل ایمن تک آتی وہ ایک دم بستر سے کود گئی۔ کمبخت ڈائجسٹو نے ستیہ ناس مار دیا ہے، اور رہی صحیح کسر اس نیٹ نے پوری کر دی ہے۔ منحوس ماری ہر وقت موبائل میں لگی رہتی ہے۔ اماں مستقل بڑبڑا رہی تھی، مگر ایمن کو کہاں پرواہ تھی۔ یہ تو اماں کا روز کا معمول تھا۔ ایمن کے والد بشیر صاحب ایک نجی ادارے میں ملازمت پیشہ تھے، اور ایمن ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی سلیقہ مندی سے عزت سے گزر بسر ہو رہی تھی، جہاں آرا بیگم کی بھی ہر ماں کی طرح یہی خواہش تھی کہ جلد از جلد کوئی شریف خاندان دیکھ کر ایمن کے ہاتھ پیلے کریں، مگر بشیر صاحب ایمن کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اسے اور پڑھانے کے خواہش مند تھے۔ ایمن پڑھائی میں کافی ہوشیار تھی، اور انٹر کے نتائج نے یہ بات اور پختہ کر دی۔ جب ایمن شاندار نمبروں سے کامیاب ہوئی، ایمن کو رومانوی ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور جب موقع ملتا وہ اماں سے چھپ کے ڈائجسٹ پڑھنے بیٹھ جاتی۔ جہاں آرا بیگم ایک دیندار خاتون تھی، ان کے لیے یہ سب فالتو لغویات تھے۔ وہ ایمن کو بھی سمجھاتی کہ دین کی سمجھ حاصل کرو، مگر ایمن نادان تھی۔ وہ تو انہی سوچوں میں رہتی کہ ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا اور اس کو بیاہ کر لے جائے گا۔ ایمن ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ کسی بھی لڑکے کا خواب ہو سکتی تھی، اور اماں کو روز بروز یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے۔ ان کی دعائیں صرف ایمن تک ہی محدود تھیں۔ بشیر صاحب بھی اپنے والد کے اکلوتے چشم و چراغ تھے، اور ان کے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ان کی پرورش بھی ان کے منہ بولے چچا نے کی، اور جب بشیر صاحب کمانے کے قابل ہوئے تو ان کی شادی اپنی بیٹی جہاں آرا بیگم سے کر دی۔ جہاں آرا بیگم بھی قسمت سے اکلوتی تھیں، اس لیے ایمن کو نہ خالہ کا پیار مل سکا اور نہ ہی چچا پھوپھوں کا۔ ایمن کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا بہت شوق تھا، اور اس دن بشیر صاحب کو ایمن کا ایڈمیشن کروانے ان کے ساتھ جانا تھا، جہاں آرا بیگم صبح ہی سے بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ ستیہ ناس کر دیا ہے لڑکی کا، ارے بس انٹر بہت ہے، کون سا شادی کے بعد نوکری کرے گی؟ وہ نہایت غصے کے عالم میں بڑبڑا رہی تھی، اور ایمن اور اس کے والد مسکرا رہے تھے۔ ارے بھائی، جہاں آرا بیگم، صبح صبح اچھے کلمات منہ سے نکالو، بچی کو دعائیں دو، اللہ اسے کامیاب کرے، انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی، ابھی کون سا ہماری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے۔ ہاں ہاں جائیے، میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ ان کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ یونیورسٹی سے شام 4 بجے کے قریب ایمن اور بشیر صاحب گھر واپس آئے، مگر شکر ہے ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اب ایمن کی روٹین بہت ٹف ہو گئی تھی۔ صبح 8 بجے گھر سے نکلتی تو واپسی میں 5 بج جاتے۔ اماں پڑھ پڑھ کر پھونکتی رہتی، اور ساتھ ہی نصیحتوں کا انبار ایمن کے لیے لگایا ہوتا۔ یونیورسٹی میں ایمن کی یوں تو کافی دوستیاں ہو گئی تھیں، مگر افشاں اس کی خاص دوست بن گئی تھی۔ دراصل افشاں کا گھر ایمن کے گھر کے قریب تھا، اس لیے ساتھ آنا جانا بھی تھا، اور دونوں میں دوستی بھی گہری ہو گئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، اور یوں کس طرح 1 سال گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ ایمن کی وہی روٹین جاری تھی، اور جہاں آرا بیگم کی فکر مندی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ دراصل وہ چاہ رہی تھی کہ کم از کم ایمن کی پڑھائی مکمل ہونے تک کہیں بات چیت طے کر دیں، اور اس سلسلے میں آمنہ بوا کافی دن سے ان کے گھر آ رہی تھی۔ اس معاملے میں ایمن خاموش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اماں سے فی الحال کوئی بحث کی تو پڑھائی سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس دن صبح ہی سے اماں کا دل گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بے چین سی لگ رہی تھی، کیونکہ نہ ہی انہوں نے ایمن کو یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھایا، اور نہ ہی کمرے سے باہر آئی۔ ایمن کو الارم لگا کر سونے کی عادت تھی، مگر اٹھتی وہ اماں کے اٹھانے سے ہی تھی۔ مگر جب اماں نہ آئیں تو وہ خود اٹھ کر باہر آئی، دیکھا تو اماں برآمدے میں بھی نہیں تھیں۔ وہ اماں کو آواز دے کر کمرے میں جانے لگی تو ابو نے روک لیا۔ رہنے دو بیٹا، تمہاری اماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، رات سے ہی کچھ بے چین ہے، ابھی آنکھ لگی ہے، تھوڑا آرام کرنے دو انہیں۔ خیریت ابو، کیا ہوا ہے اماں کو؟ رات میں تو ٹھیک تھی، ایمن کو فکر لاحق ہوئی۔
پتہ نہیں بیٹا، میں بھی فکر مند ہوں، چلو تم پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسا کرو چائے بنا لو، میں بیکری سے پاپے وغیرہ لے آتا ہوں، اور ایسا کرو آج چھٹی کر لو، اپنی ماں کے پاس رہو، ہو سکتا ہے انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، تم پاس ہوگی تو انہیں اچھا لگے گا۔ بشیر صاحب کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گئے اور بیکری چلے گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ناشتہ کیا اور تیار ہو کر آفس چلے گئے۔ ایمن بھی گھر کے کاموں میں لگ گئی، وقفے وقفے سے اماں کو دیکھنے جاتی۔ پتہ نہیں کیوں آج اسے اماں کے چہرے پر سکون نظر نہیں آ رہا تھا جسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس بات کو لے کر اتنی فکر مند تھی۔ شام میں بشیر صاحب جب دفتر سے واپس آئے تو اماں کی طبیعت کافی سنبھل گئی تھی، مگر وہ بدستور خاموش تھی۔ ایمن برآمدے میں ٹہل رہی تھی، پتہ نہیں کیا بات تھی، ابو آتے ہی اماں کے پاس گئے اور کافی دیر سے دونوں پتہ نہیں کس مسئلے کو لے کر بحث کر رہے تھے۔ ایمن نے کافی سننے کی کوشش کی مگر نہ سمجھ سکی، مگر تھوڑی ہی دیر میں جب ابو نے آواز دے کر اسے بلایا تو وہ دوڑتے دوڑتے کمرے میں اندر آئی۔ اماں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ کیا ہوا اماں، اب طبیعت کیسی ہے؟ آپ اتنی چپ چپ کیوں ہیں؟ ایمن نے اماں کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ اماں مسکرانے لگی۔ کچھ نہیں میری شہزادی، میں ٹھیک ہوں اب۔ اچھا سنو، مجھے اور تمہارے ابو کو تم سے کچھ پوچھنا ہے، تم ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ جہاں آرا بیگم نے ایمن کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پیار سے پوچھا تو بشیر صاحب بھی مسکرانے لگے۔ اماں، میں نے آج تک آپ سے کچھ جھوٹ بولا ہے جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ ایمن نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ نہ میری بچی، میرا یہ مطلب نہیں تھا، دراصل میری چندہ میں طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، میں چاہتی ہوں کہ پڑھائی مکمل ہونے تک تمہاری کہیں بات پکی کر دوں، مگر تمہارے ابو کا کہنا ہے پہلے تم سے پوچھوں کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہیں ہمارے اس فیصلے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اماں اتنی جلدی کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، کیوں وہم پالتی ہیں آپ؟ ایمن روحان سی ہو گئی۔ بشیر صاحب بولے، بیٹا تمہاری اماں کو چین مل جائے گا، بس تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، ہم شادی تو تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی کریں گے۔ ایمن خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے ہاں میں اماں کا سکون تھا جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اتوار کا دن تھا، آج صبح ہی اماں بہت خوش تھیں، اور ہوتی بھی کیوں نہ، بھئی آج ایمن کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے۔ آمنہ بوا نے رشتہ بتایا تھا، خاندانی لوگ تھے، لڑکا سی اے کیا ہوا تھا، ان لوگوں کو بھی تھوڑا وقت درکار تھا، لہٰذا جہاں آرا بیگم نے ان کو گھر آنے پر مدعو کیا۔ ایمن تو تھی ہی پیاری، سادگی میں اس کا حسن نایاب تھا، اب تھوڑا تیار ہوئی تو اور نکھر گئی۔ اماں بلائے لیے جا رہی تھیں، اللہ پاک میری بچی کے نصیب اچھے کرے، نظر بد سے بچائے، ان کے لبوں پر بس یہی دعا تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے سوٹ میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ایمن جب کمرے میں داخل ہوئی تو دانیال پلکیں جھپکانا ہی بھول گیا۔ اتنا مکمل اور سادہ حسن اس نے نہیں سوچا تھا، وہ تو اپنی امی کے بہت ضد کرنے پر اس رشتے کے لیے راضی ہوا تھا، مگر اب ایمن کو دیکھ کر اسے اپنی امی کے فیصلے پر پیار آ رہا تھا۔ دانیال کی والدہ کو بھی ایمن بہت پسند آئی، دونوں گھرانوں کی آپس میں بات چیت ہوئی اور دانیال کا ایمن کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا۔ ایمن کو یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اچانک اتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ دانیال واقعی ایک ایسا انسان تھا جو کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا وقت کب پر لگا کر اڑتا چلا گیا اور ایمن کی تعلیم مکمل ہوئی اور شادی کا تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جہاں آرا بیگم کی سلیقہ مندی کی وجہ سے بشیر صاحب کو اتنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے کافی سامان جہاں آرا بیگم نے ایمن کے لیے جمع کیا ہوا تھا۔ آخرکار سب کی دعاؤں میں ایمن دانیال کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی اور بشیر صاحب کا گھر سونا کر گئی۔ ایمن کی سلیقہ مندی کے سارے گن جہاں آرا بیگم والے ہی تھے، اس نے آتے ہی سسرال میں سب کے دل جیت لیے۔ دونوں نندیں بھابھی کی دیوانی تھیں، دیور جیٹھ تو تھے نہیں، دانیال اکلوتا بیٹا تھا رضیہ بیگم کا، اور اب بہو بھی آنکھ کا تارا بن گئی تھی۔ ایمن نے اپنے اخلاق، محبت اور اپنے سلیقے سے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ دانیال کی تو جان بسنے لگی تھی ایمن میں، بہت خیال رکھتا تھا وہ اس کا، تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایمن اس کی محبت میں دن بدن نہال ہوتی جا رہی تھی اور مزید حسین ہو گئی تھی۔ اماں تو لگتا تھا بس ایمن کو گھر میں بستا ہستا دیکھنے کے لیے ہی زندہ تھی،
چند ماہ بعد ہی اچانک ان کا ہارٹ فیل ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بشیر صاحب بھی تنہائی اور صدمہ برداشت نہ کر سکے اور جہاں آرا بیگم کی چہل میں وہ بھی چل بسے۔ یک کے بعد دیگرے صدموں نے ایمن کو نڈھال کر دیا تھا۔ پہلے ماں اور پھر باپ کا سایہ بھی چھن گیا۔ ایمن بہت ٹوٹ گئی تھی۔ دانیال اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، ہر طرح سے اس کی دلجوئی میں لگا ہوا تھا۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ کچھ وقت بعد ایمن بھی سنبھل گئی۔ اسی دوران ایمن کو بہت بڑی خوشخبری ملی۔ اللہ نے اسے ماں بننے کی سعادت سے نوازا۔ رضیہ بیگم اور دانیال کے تو قدم ہی زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ایمن کو کہاں چھپا دیں جہاں اسے کسی کی نظر نہ لگے۔ ایمن بھی بہت خوش تھی۔ سسرال میں سبھی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے کیونکہ میکا تو رہا نہیں تھا۔ رضیہ بیگم کی یہی کوشش ہوتی کہ ایمن کو کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو کہ وہ ایک درد مند خاتون تھی۔ ان دنوں ایمن کی طبیعت نڈھال سی رہنے لگی تھی۔ کہنے کو تو وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر ماں باپ دنیا کی ایسی ہستی ہیں جن کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور ان دنوں اماں کی یاد ایمن کو پل پل محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وقت ہی شاید ہر عورت کے لیے نازک ہوتا ہے، جہاں اس کو پیار اور اپنوں کا سایہ بہت ہمت دیتا ہے۔ رضیہ بیگم اس بات کو بخوبی سمجھ رہی تھیں اور ایمن کو ہر اونچ نیچ کے بارے میں سمجھا رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایمن کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ کہتے ہیں نصیب کے لکھے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ شاید بدبختی نے ایمن کا دامن پکڑ لیا تھا۔ جس روز اس کی ڈیلیوری تھی، صبح سے ہی رضیہ بیگم کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ گھبراہٹ تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی کیونکہ اگر ایمن ان کی یہ حالت دیکھ لیتی تو شاید وہ اور زیادہ بدحواس ہو جاتی۔ دانیال دوائیں لینے اسٹور گیا ہوا تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی، واپس نہیں آیا تھا۔ اسی اثناء میں ایمن کو لیبر روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ رضیہ بیگم کی زبان پر درود شریف کا ذکر اور دعائیں مستقل جاری تھیں۔ یا اللہ، بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر اور اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دے میرے مالک۔ ان کے لبوں پر بس یہی دعا جاری تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نرس باہر آئی اور رضیہ بیگم کو خوشخبری سنائی کہ وہ دادی بن چکی ہیں۔ ایمن نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا۔ رضیہ بیگم بہت خوش تھی، مگر دانیال کا ابھی تک کچھ پتہ نہ تھا۔ ایمن جب دانیال کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اسی اثناء میں ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ کیس لایا گیا۔ ایکسیڈنٹ بری طرح ہوا تھا۔ پورے ہاسپٹل میں بھگدڑ مچ گئی۔ رضیہ بیگم بھی شور کی آواز سن کر باہر آئیں اور انہوں نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، کیونکہ ہاسپٹل میں لایا جانے والا وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا دانیال تھا۔ ڈاکٹروں نے لاکھ کوشش کی مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ دانیال ڈاکٹروں کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہ بچ سکا اور زندگی کی بازی ہار گیا۔ رضیہ بیگم کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ان کا اکلوتا چشم و چراغ ہمیشہ کے لیے گھر کو اندھیرے میں ڈبو گیا۔ ایمن کی تو حالت اتنی زیادہ خراب تھی کہ آنے والا ہر شخص اشک بار تھا۔ پے در پہ صدموں نے ایمن کو سکتے کی کیفیت میں ڈال دیا تھا۔ اسے نہ بچی کی خبر تھی اور نہ ہی اپنا ہوش۔ اتنی سی عمر میں پہاڑ جیسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر شاید زندگی اسی کا نام ہے، نہ ہی کسی کے لیے رکتی ہے اور نہ رکے گی۔ وقت ہر زخم پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ کچھ زخم ناسور بن جاتے ہیں۔ یہی کچھ ایمن کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ زندہ لاش بن چکی تھی۔ وہ بچی کی کلکلاریاں بھی اس کی زندگی کی طرف واپس نہیں لا رہی تھیں۔ رضیہ بیگم نے بچی کا نام انمول رکھا کیونکہ وہ ان کے دانیال کی آخری نشانی تھی اور ان کے لیے انمول ہی تھی۔ اس واقعے کو اب 2 برس بیت چکے ہیں۔ ایمن آج بھی رضیہ بیگم کے ساتھ ہی رہ رہی ہے اور رضیہ بیگم نے بھی اس کو اولاد کی طرح ہی رکھا ہوا ہے۔ ان کی یہ خواہش ہے کہ ایمن دوبارہ زندگی کی طرف لوٹے اور اپنے لیے کسی ہم سفر کا انتخاب کرے۔ میری تو یہی دعا ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اور اسے دائمی خوشیاں دے، آمین۔ آپ قارئین سے بھی دعا کی التماس ہے۔